اصحاب کہف، ایمان کی وہ داستان جو وقت سے آگے نکل گئی۔ ہمارا رب ایک ہے، آسمانوں اور زمین کا رب، ہم اس کے سوا کسی کو پکار نہیں سکتے۔ یہ الفاظ چند نوجوانوں کے تھے جو ایک ایسے شہر میں رہتے تھے جہاں سچ بولنا جرم تھا اور ایک اللہ کو ماننا بغاوت سمجھا جاتا تھا۔ اس شہر پر ایک ظالم بادشاہ کی حکومت تھی جو خود کو خدا کہلواتا تھا اور اپنی قوم کو بتوں کی عبادت پر مجبور کرتا تھا۔ یہ نوجوان نہ نبی تھے نہ بادشاہ، بس عام سے نوجوان، مگر ان کے دل ایمان کی روشنی سے بھرے ہوئے تھے۔ جب وہ بتوں کے سامنے جھکنے سے انکار کرتے تو ان کے دل کانپ جاتے، مگر زبان پر یہی یقین رہتا کہ رب صرف ایک ہے۔ جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو وہ خاموشی سے شہر چھوڑ گئے۔ خوف بھی تھا، مگر اللہ پر بھروسہ اس خوف سے کہیں زیادہ تھا۔ شہر سے دور ایک غار انہیں نظر آیا، جہاں پہنچ کر انہوں نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور کہا، اے ہمارے رب، ہمیں رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملے میں ہمارے لیے ہدایت کا راستہ بنا دے۔ اور پھر اللہ کی قدرت نے ایسا منظر دکھایا جو تاریخ میں مثال بن گیا۔ اللہ نے ان نوجوانوں پر ایسا نیند غالب کیا جو کوئی عام نیند نہیں تھی۔ وہ ایک دن کے لیے نہیں، ایک سال کے لیے نہیں، بلکہ 300 سال سے بھی زیادہ سوئے رہے۔ سورج غار کے دہانے سے گزرتا، مگر اللہ کے حکم سے ان پر سیدھی دھوپ نہ پڑتی۔ ان کے جسم محفوظ رہے، کپڑے سلامت رہے، اور غار کے دہانے پر ایک کتا پہرا دیتا رہا۔ صدیاں گزر گئی، بادشاہ بدل گئے، قومیں بدل گئی، دنیا کا نقشہ بدل گیا۔ پھر اللہ کے حکم سے ایک دن وہ جاگ گئے، آنکھیں کھولی، ایک دوسرے کو دیکھا اور کہا، ہم کتنا سوئے ہوں گے؟ کسی نے جواب دیا، ایک دن یا شاید دن کا کچھ حصہ۔ بھوک لگی تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو شہر بھیجا کہ جا کر پاکیزہ کھانا لے آ، اور کسی کو خبر نہ ہونے دے۔ مگر شہر بدل گیا تھا، لوگ اللہ کے نام لے رہے تھے، توحید کی بات کر رہے تھے۔ جب اس نے پرانے سکے نکالے تو سب حیران رہ گئے۔ یوں حقیقت ظاہر ہو گئی کہ یہ وہی نوجوان تھے جنہیں اللہ نے اپنی نشانی بنا دیا، تاکہ دنیا جان لے کہ قیامت برحق ہے اور اللہ جسے چاہے جتنا چاہے سلا دے اور جب چاہے جگا دے۔ پھر جب لوگوں نے انہیں پہچان لیا، اللہ نے انہیں دوبارہ اپنے پاس بلایا۔ ان کی روح سکون پا گئی، مگر ان کا ایمان قیامت تک مثال بن گئی۔ جزاک اللہ۔